وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے جیسا کہ ان آیات میں یہود و نصارہ سے جو عہد لیے، اہل کتاب سے، حضرت موسیٰ کے پیروکاروں سے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں سے اور چاہنے والوں سے جو میثاق لیے، جو عہد لیے، اور ان کا جو رویہ تھا اس کے مقابلے میں اس کو بیان فرمایا۔ گزشتہ آیات میں جو آیات بیان کر رہی تھیں وہ رویہ یہود کا تھا، وہ حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کا تھا، کیونکہ 12 نقیب انہی میں آئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر جو نقض میثاق کی سزا تھی پروردگار عالم کی طرف سے اس کو بیان فرمایا۔ اب آیت نمبر 14 میں پروردگار عالم نے نصارہ حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار ہیں ان سے جو عہد لیا اور ان کا رویہ کیا تھا اس کو بیان فرمایا۔ اس آیت میں فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم اللہ کے ناصر ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کی نصرت کرنے والے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو نصارہ اسی نصرت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ نے یہ سوال کیا من انصاری، تو وہاں پہ جو جواب آیا انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ناصر ہیں، تو اسی وجہ سے وہ نصارہ معروف ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بھی یار و مددگار ہیں اور ظاہر ہے وہ اللہ کے یار و مددگار بھی ہیں۔ تو وہ گروہ جن کو نصارہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ہم نصرت کرنے والے ہیں، اخذنا میثاقہم، پروردگار عالم نے ان سے میثاق لیا۔ یہ اہل کتاب کے اس گروہ کا، عیسائیوں کا اور مسیحیت کہ جو افراد ہیں ان سے جو اللہ نے عہد لیا اس کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پروردگار نے جو ان سے عہد لیا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھلا دیا جو ان کو بتائی گئی تھی، جو ان کو یادآوری کروائی گئی تھی، جو ان سے عہد لیا گیا تھا، اس کے ایک بہت بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا، انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ وہ آپ کے سامنے ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا مان لیا، یہ بھی ختمی مرتبت کو نہیں مان رہے تھے، یہ بھی خدا کے شبیہ کے قائل ہو چکے تھے کہ اللہ انسانوں کی طرح ہوتا ہے، یعنی انہوں نے بھی پروردگار عالم نے جو ان کو عقائد، جو ان کو اصول دین بتائے تھے، انہوں نے بھی اس کو بھلا دیا۔ ان کو سزا کیا ملی؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پروردگار نے لازم قرار دیا ان کے درمیان دشمنی کو اور کینے اور بغض کو۔ فَأَغْرَيْنَا اغراء سے ہے، اغراء کا مطلب ہوتا ہے پیوست کرنا، چپکانا یا کسی چیز کے پیچھے لگ جانا۔ جب یہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، یعنی دشمنی ان کی زندگی کا حصہ ہے، اور یہ سزا دشمنی کی اور بغض اور کینے کی کیوں پروردگار نے دی ہے؟ کیونکہ ان کے برعکس جو محبت کا درس ہے، جو رأفت اور رحمت کا درس ہے، یہ خود بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وہ پیغام لے کے آئے، وہ محبت کا پیغام لے کے آئے، وہ رأفت و رحمت کا پیغام لے کر آئے، لیکن جب پروردگار کے عہد پہ عمل نہیں کیا تو
اسی کے مخالف حضرت عیسیٰ کی جو تعلیمات تھیں جو خود انہوں نے بیان کی اس کے مخالف خود کرنے لگ گئے۔ لہذا پروردگار عالم نے الی یوم القیامہ، قیامت تک ان میں یہ چیز رکھ دی کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے۔ لہذا اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی جو طول تاریخ میں جنگیں ہیں، جو 10 افراد جس میں موت کے منہ میں گئے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں، وہ کوئی اور سلسلہ اس تک نہیں پہنچا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ ان کو آگاہ کرے گا ان کاموں سے جو یہ انجام دیتے ہیں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ یہ جو عداوت اور بغضاء والی سزا ہے یہ اس دنیا میں ہے۔ جب آپ دنیا میں رہیں گے تو آپ اس طرح سے رہیں گے، لیکن جب قیامت میں جائیں گے، جب آخرت میں جائیں گے، یہ ایک قسم کی تہدید ہے، ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ یہ تو یہاں کی سزا تھی، جب آپ قیامت میں آئیں گے۔ سوفا یہاں پہ وہ اشارہ ہے قیامت کے مراحل میں، کہ جب آپ وہاں پہ آئیں گے تو وہاں پروردگار تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے وہاں پتہ چلے گا۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہاری سزا تمہیں مکمل دی جا رہی ہے، یہ کم سزا ہے، یہ سزا کا ایک حصہ ہے، جو اصلی سزا ہے، جو زیادہ سزا ہے وہ تمہیں وہاں پہ ملے گی۔ پروردگار عالم ہمیں یہودیوں کے نقض عہد سے، عیسائیوں کے نقض عہد سے درس لینے کی اور پیغام لینے کی، ہمارے لیے پیغام یہ ہے۔ یہاں پہ واضح طور پہ تیسرے مرحلے میں یہاں ان آیات میں پروردگار نے نہیں بیان فرمایا مثال کے طور پہ یہودیوں کے نقض عہد کی بات، پھر عیسائیوں کی، پھر مسلمانوں کی، نہیں، یہ خود مسلمانوں کو درس لینا چاہیے کہ جب انہوں نے پروردگار کے عہد کے ساتھ یہ کیا، اب تم مسلمان کہاں پہ کھڑے ہو؟ خود ہر مسلمان اپنے آپ کو دیکھے اور امت مسلمہ کے ختمی مرتبت سے کیے ہوئے عہد کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ان کو سزا ملی ہے اور مل رہی ہے اور قیامت میں ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اللہ کے بہت قریبی ہیں، یہ اگر نقض عہد کریں گے تو ان کو سزا نہیں ملے گی، یہ اگر نقض عہد کریں گے تو پھر اس کا انجام، یہ فطری چیزیں ہیں، ان کے نتائج فطری ہیں۔ جو بھی پروردگار، یہ اصول ہیں، یہ سنتیں ہیں اللہ کی، جو بھی اس کی نافرمانی کرے گا، جو عہد کو توڑے گا، اس کو بھی وہی سزا ملے گی۔ پروردگار ہمیں توفیق دے، ہمارے جو عہد ہیں ختمی مرتبت کے ساتھ، جو ائمہ کے ساتھ، جو خدا کے ساتھ، خدا ہمیں ان پہ باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔